ایک اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرواؤں گا. ابھی جو لیجسلیشن ہوئی ہے اور جس طرح سے بلڈوز کیا گیا ہے, میں اس پہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ لا منسٹر صاحب کیونکہ بیٹھے ہوئے ہیں, رولز 288 کو سسپینڈ کیا. تو سر کیا رول 288 کو سسپینڈ کر کے جو آج بلڈوز کی گئی اس لیجسلیشن کو, کہ آپ سے کنسنٹ لی گئی, کہ آپ سے اس کی رضامندی لی گئی؟ اگر رضامندی لی گئی تو سر کس طریقے سے لی گئی؟ سر مجھے آپ سے جواب چاہیے کیونکہ آپ کسٹوڈین ہیں. آپ سوال کریں. نہیں سر, میری یہی بات مکمل ہوگی, پہلے آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں. سر اس کے ساتھ بات سر 1 2 3 رولز جو ہے اس میں سر جو سسپینڈ کیا گیا یہ ہمیں حق دیتا ہے. سر جو بھی قائمہ کمیٹی کی رپورٹ آئے گی سر اس پہ 2 دن کے لیے کنسیڈریشن ہوگی, بحث ہوگی, ہم سر اس میں امینڈمنٹ دیں گے اور اس کے بعد سر وہ لیجسلیٹو بزنس کا حصہ بنیں گی. سر میں یہ دیکھ رہا ہوں پچھلے 4 مہینے سے, کیونکہ یہ جعلی اسمبلی ہے, فارم 47 کی اسمبلی ہے, ساری لیجسلیشن سر ٹوٹل. ڈوگر صاحب سر میری بات, اگر آپ کالنگ اٹینشن یہ نہیں کرنا چاہتے تو میں ہاؤس ایڈجرن کر دیتا ہوں. ریکارڈ پہ لانے دیں سر, مجھے دکھ ہو رہا ہے سر. آپ کالنگ اٹینشن لے لیں, اس کو پوائنٹ آف آرڈر میں آپ بول لیجئے گا. سر ٹوٹل کالنگ اٹینشن کے بیچ میں بلڈوز کر رہے ہیں, جمہوریت کی نفی کر رہے ہیں, رولز کو سسپینڈ کر رہے ہیں. کوئی ایک لیجسلیشن دکھائیں جو اکارڈنگ ٹو لا رولز پروسیجر کے تحت ڈیو پروسیس کے تحت آپ نے کی ہو. اور سر میرے احترام ہے لا منسٹر صاحب کا, سر ٹھیک ہے کیبنٹ کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ کوئی بھی منسٹر جو ہے وہ اسمبلی کا بزنس لے سکتا ہے, لیکن سر رول 6 یہ کہتا ہے ہمارا رولز آف پروسیجر کا کہ پرائمری رسپانسبلٹی اس منسٹر کی ہے. سر 4 منسٹریوں کا بزنس آج آیا, اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ٹیک اپ کیا. بچپن میں سنتے تھے نا سر, ایک ریڈیو میں مشہوری چلتی تھی کہ بوتے پانی دا اکو حل, نواب ٹیوب ویل نواب ٹیوب ویل. تو سر سارے مسائل کا حل اعظم نذیر تارڑ صاحب ہے. سر یہ میرا احتجاج ریکارڈ کریں. اب سر میں سوال کرتا ہوں, سر اب میں سر سوال کرتا ہوں. سر منسٹر صاحب سے ایک سوال ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا, انہوں نے انشور کیا ہاؤس کو کہ اس کے اوپر ایک کمپریہنسو ڈیبیٹ ہونی چاہیے, کیونکہ سر پاور کی منسٹری کا مسئلہ نواب شاہ سے بھی ہے, ملتان کا بھی ہے, مردان کا بھی ہے, لاہور کا بھی ہے, پورے پاکستان کا ہے. سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو یہ کہ جو ٹرانسفارمر جل جاتے ہیں اور سر اس میں جو میٹیریل استعمال ہوتا ہے وہ انتہائی ناقص استعمال ہوتا ہے. نیا ٹرانسفارمر جب ہمیں ملتا ہے کچھ ہی مہینوں کے بعد وہ پٹاخہ بول جاتا ہے. تو سر جو ان کی پرچیز ہے, اگر آپ دیکھیں آج کل ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ کی توجہ چاہیے کہ 3 مہینے کے بعد نیا ٹرانسفارمر جو ہے نا وہ پھٹ جاتا ہے. اور سر محکمہ خود چوری کرواتا ہے نئے ٹرانسفارمرز, محکمہ خود اس کی کاپر کی تاریں بیچتا ہے, اس میں اس کا آئل بیچتا ہے, اور پھر محکمہ خود ہمیں یہ کہتا ہے کہ جی پرائیویٹ ورکشاپ بنی ہوئی ہے جو محکمے کے اہلکاروں نے بنائی ہوئی ہے, آپ وہاں سے ریپیئر کروا لیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ مہربانی یہ کریں, گرمیوں کا سیزن ہے, وہ ٹرانسفارمرز ورکشاپ کی کیپیسٹی کو بڑھایا جائے. اور دوسرا سر اس کے ساتھ ایک ضمنی ہے کہ اب لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت, کیونکہ اتنی مہنگی بجلی اور پھر بجلی چوری اور لائن لاسز اور پھر واپڈا کے محکمے کی بدماشیوں سے تنگ آ کر لوگ سولر کی طرف چلے گئے ہیں, رینویبل انرجی کی طرف چلے گئے ہیں. تو کیا سر اس بجٹ میں کوئی ٹیکس سولر پلیٹس پر یا سولر جن لوگوں نے لگائی ہے کوئی تجویز ہے؟ اگر وہ ہے تو سر یہ ظالمانہ اقدام ہوگا, اپوزیشن اس کو سر اپوز کرے گی. شکریہ. منسٹر پاور. جی ڈپٹی اسپیکر صاحب شکریہ آنریبل منسٹر کا. جو ریلیٹڈ سوالوں کے جواب میرے پاس, چاہے وہ اس کالنگ اٹینشن سے ریلیونٹ نہیں بھی ہیں, جو میرے پاس ہیں میں آپ کو ساتھ ساتھ انشاءاللہ دیتا جاؤں گا. ایک تو کسی قسم کی جو سولر نیٹ میٹرنگ سسٹمز ہیں, ایک تو جو نیٹ میٹرنگ سسٹمز میں سولر نہیں لگا رہے ان کا تو حکومت کے ساتھ کوئی لین دین بھی نہیں ہے, ان کو کھلی آزادی بھی اس ملک کے اندر ہے,
اس کی امپورٹ کے اوپر کسی قسم کی نہ ریسٹرکشنز ہیں، نہ کوئی ٹیکسز ہیں، نہ کوئی ڈیوٹیز ہیں، اور وہ لوگ دھڑا دھڑ ہمارے سسٹم کی مہنگے ہونے کی وجہ سے لوگ ہمارے گریڈ سے ہٹ رہے ہیں، اور ڈیمانڈ کے اندر ہمارے اوور آل گریڈ کے اندر شرنک ہو رہا ہے۔ پچھلے ایک سال کے اندر ڈیمانڈ بڑھنے کے بجائے، اکانومی بڑھنے کے بجائے اور گروتھ آنے کے بجائے ہمارے ڈیمانڈ کے اوپر 8% کی کمی آئی ہے، جس کی وجہ سے کیپیسٹی پیمنٹس کا اور بھی بوجھ بڑھ رہا ہے۔ تو جو عامر صاحب نے، جو MNA صاحب نے بات کی، ہماری غلط سروسز، ہماری لیک آف کوالٹی آف سروس، کسٹمر کیئر، ٹرانسفارمرز کے ایشوز، ان کی وجہ سے لوگ جو آف گریڈ، میں خود ایگریکلچر ایک ٹیوب ویلز کا اونر ہوں، میں خود ٹرانسفارمر سے ہٹ کے اور شمسی توانائی پہ شفٹ ہو چکا ہوں، اور لوگ بھی ہو چکے ہیں۔ تو ہمارا حکومت کا کسی قسم کے ٹیکسز لگانے کا، یہ میں نے اپر ہاؤس کے اندر بھی ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دی تھی، اور آج بھی رسپانسبلٹی کے ساتھ سٹیٹ کر رہا ہوں کہ 1,15,000 اس وقت سولر نیٹ میٹرز کے اونرز ہیں۔ انہوں نے جب یہ نیٹ میٹرز لگائے تو اس وقت ایک لائسنس کے اوپر سائن کیا، جس کے تحت وہ بجلی بیچیں گے اور ہم خریدیں گے۔ اس لائسنس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کا چینج ہونے کا نہ حکومت کے پاس اختیار ہے، نہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو چینج کریں۔ تو یہ بات کمپلیٹلی کلیئر ہے۔ جو فیوچر کے اندر کنیکشنز لگائیں گے، اس کے اندر بھی کوئی بھی کسی قسم کی اس کی قیمت کے اندر رد و بدل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے ابھی تک، لیکن یہ بات حقیقت ہے، اور اس کے اوپر ہم ریسرچ بھی کر رہے ہیں، کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں، اور اس کو سٹڈی بھی کر رہے ہیں کہ آپ کی اس وقت جو سولر سسٹمز کو لگانے کی قیمت ہے، وہ آج سے 4-5-6 سال پہلے جب میں وزیر تھا 2017 کے اندر پاور کا، تو نیٹ میٹرنگ ہم نے شروع کی تھی، ہماری جماعت کے دور حکومت میں شروع ہوئی تھی، جو پچھلے سال کے اندر بہت زیادہ ایکسپینڈ ہوئی ہے، بیکاز قیمتیں کم گئی ہیں۔ جب قیمتیں کم ہوئی ہیں تو اس وقت ایک سسٹم کے اندر انویسٹ کرنے کا پورا پیسہ تقریباً 18 سے 21 مہینے میں آج انویسٹر کو پورا ہو رہا ہے، جو پہلے آج سے 5-6 سال پہلے 3.5 سے 4 سال میں پورا ہوتا تھا۔ یہ ایک ونڈ فال پروفٹ ہے جو پاکستان کے اندر صرف 1,15,000 انویسٹرز کو اویلیبل ہے۔ اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ سولر کی کنٹریبیوشن بہت کم ہے اور اس کو بڑھتا رہنا چاہیے، اس لیے ہم اس کو انکریج بھی کریں گے، اور کوئی اس کے اوپر نہ فکس ٹیکس نہ کسی ویریبل ٹیکس لگانے کا کوئی ارادہ حکومت کا نہیں ہے، میں آپ کو اشور کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات آپ نے ٹرانسفارمرز کی آنریبل ممبر صاحب نے کی، ٹرانسفارمرز کا جل جانا، ان کا اس ریکٹ میں انوالو ہونا، اب میں اگر اپنے محکمے کی چیزوں کو، غلطیوں کو ایکسیپٹ نہ کروں تو میں کیا کروں؟ دیکھیے، محکمے کے اندر ٹرانسفارمرز اور ورک شاپس کی، ہمارے دیہات کے علاقے میں ہم سب جانتے ہیں، باقاعدہ ٹرانسفارمرز کے اندر جو آئل اور کوئلز ہیں، ان کو چوری کرنے کے باقاعدہ گینگز ہیں۔ وہ گینگز ورک شاپس اور ہمارے آفیسرز کے ایک ریکٹ کے اندر انوالوڈ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة،
على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. منسٹر پاور. جی آخری سر بات معاف کریں میں نے لمبا جواب دیا لیکن اس کی کلیئرٹی بہت ضروری ہے. تو یہ پورا ایک ریکٹ موجود ہے اور پلیز اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ جب تک آپ منسٹریز کے جوائنٹ سیکرٹریز اور وزراء کے ذریعے ان کمپنیز کو چلاتے رہیں گے یہ ریکٹس اور یہ مینجمنٹ کے ایشوز رہیں گے. اور ماضی کے اندر پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا ہے چاہے جس مرضی کی حکومت آئی ہو. اس وقت ہم ایک بہت سیریس ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ہم بورڈ آف گورنرز کو اور بورڈ آف دی ڈائریکٹرز کو ڈی پولیٹیسائز کر کے اور منسٹری کے چنگل سے باہر کریں اور اسی وقت یہ بریک ان ہوگی جو آلریڈی ایگزسٹنگ مافیاز ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ڈیز چیف انجینئر سی اوز ان تمام آفیسرز کی ماضی کے اندر قیمتیں لگتی رہ گئی ہیں اور یہ سب جانتے ہیں. پاکستان کا بچہ اس چیز کو جانتا ہے. ٹرانسفرز پوسٹنگز کے اوپر کبھی افسر پیسے لیتے ہیں کبھی کوئی اور بیچ میں انوالو ہوتا ہے اور ان چیزوں کے ذریعے ان کی گورننس کا سٹرکچر خراب ہو چکا ہوا ہے. یہ 3 مہینے میں یہ ٹھیک نہیں کر سکتا تھا اور اس کے لیے ایک کنسرٹڈ ایفرٹ ضرورت ہے اور اس کے اندر غلطیاں ماننی پڑیں گی چاہے وہ بیوہ کا رونا ہو یا کسی بچے کی چیخ و پکار سمجھیں آپ. تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا. اور اس ٹرانسفارمرز کے جلنے کی اگر بات کریں ایک اور وجہ بھی ہے کہ جب آپ اپنے میٹر کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے میٹر کا ڈیمانڈ نوٹس لوڈ کے مطابق بنتا ہے. اگر آپ لوڈ زیادہ کریں گے تو آپ کو زیادہ فیس بھرنی پڑے گی. وہاں بھی کلائنٹ اور میرا لائن مین اور میٹر ریڈر اور ایس ڈی او لوڈ کم رکھواتا ہے حالانکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ لوڈ کتنا ہے اور اس کی وجہ سے ٹرانسفارمرز اوور برڈن ہوتے ہیں اور اوور برڈن ہوتے ہیں تو جلتے جلدی ہیں. آگمنٹیشن آنریبل ممبر نے صحیح کہا 50 KVA کے 100 کرنا 100 کے 200 کرنا وہ آج ہماری سیاست کی ایک روٹین بن چکا ہوا ہے. ہمارے دیروں کے اوپر لوگ آ کے کیونکہ کمپنی خود کام نہیں کر رہی تو ہم سب کے جو دیرے ہیں وہ سارے لوگوں کے کمپلینٹ سینٹر بن چکے ہیں اور سب سے زیادہ کمپلینٹس ہمیں اس محکمے کی آتی ہیں اپنے پولیٹیکل جو بھی انٹریکشن کرنے کے آفیسز ہوتے ہیں. تو میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ ہمارا فوکس کسٹمر کیئر اور بہتر سروس پرووائڈ کرنے کے اوپر اگلے سالوں میں ہوگا اور ہم اس کے لیے ہر قسم کی پولیٹیکل سیکریفائس اور پالیٹکس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے تاکہ پی ٹی آئی کے ایم این اے کے سپورٹرز کو اور پی ایم ایل این کے سپورٹرز کو ایک ہی طریقے کے کلائنٹ کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے اور ان کو سروس پرووائڈ کی جائے. اس کی طرف ہم آگے انشاءاللہ بڑھنے کی پوری نیک نیتی سے کوشش کریں گے. شکریہ. عمر فاروق صاحب ٹو آسک ون کوسچن.